بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحقوق، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 91 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 128۔ ومن اشترى بيتا في دار او منزلا او مسكنا لم يكن له الطريق الا ان يشتريه بكل حق هو له او بمرافقه او بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمصيل۔ شربی ہوگا، یہ شربو ہوگا وقضا الشرب والمصیل۔ اچھا ترجمہ دیکھیں، جس آدمی نے کسی دار میں بیت خریدا، بڑے گھر میں کمرہ خریدا، بڑی حویلی میں، یا اس نے منزل خریدی، یا اس نے کوئی بھی رہائش گاہ یعنی گھر خریدا، تو اس آدمی کو راستہ نہیں ملے گا، یعنی گھر کے آگے جو راستہ ہوتا ہے وہ راستہ اس خریداری میں نہیں آئے گا، مگر یہ کہ وہ اس کو خریدے بکل حق ہو لہو کہہ کر، او بمرافق ہی کہہ کر، او بکل قلیل و کثیر کہہ کر، مثلا یوں کہ اشتریت هذا البیت یا اشتریت هذا المنزل بکل حق ہو لہو، یا یوں کہ اشتریت هذا المنزل بمرافقه، یا اشتریت هذا البیت بکل قلیل و کثیر لہو۔ تو یہ سارے الفاظ بکل قلیل و کثیر و فیہ، یہ الفاظ کہے گا تو پھر آ سکتا ہے۔ اسی طرح شرب اور مسیل کا حکم ہے۔ شرب کا معنی پانی کی باری، جو پانی کا حصہ ہوتا ہے، وہ جو میں سمجھایا تھا پیچھے، کھیت دیہاتوں میں کھیت ہوتے ہیں، ہر کھیت کا پانی کا ایک باری ہوتی ہے، یعنی پانی کا حصہ اس کو حکومت کی طرف ملتا ہے۔ اگر آپ کی 1 ایکڑ زمین ہے تو مثلا آپ کو 1 گھنٹہ پانی ملے گا، حکومت کی نہر میں سے آپ پانی پلا سکتے ہیں اپنی زمین کو، یہ شرب ہے۔ مسیل وہ راستہ جہاں سے پانی بہہ کر آتا ہے، تو یہ ان کا بھی یہی حکم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے زمین خریدی ہے، زمین خریدنے کے اندر تو پانی کا حصہ داخل نہیں ہوگا، اور پانی بہہ کر جس راستے سے آتا ہے وہ راستہ اس میں داخل نہیں ہوگا، الا ان یشتریہ بکل حق ہو لہ و بمرافق و بکل قلیل و کثیر، یہ ساتھ کہہ کر خریدے تو پھر یہ چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ وجہ لأنہ خارج الحدود، کیونکہ یہ تینوں چیزیں، لأنہ کا وجہ لأن کل واحد من الطریق والشرب والمسیل، گھر خریدنے میں راستہ اور زمین خریدنے میں شرب اور مسیل، یہ حدود مبی سے خارج ہیں، کیونکہ اگر منزل خریدا ہے تو مبی کی حدود تو وہ 4 دیواری ہے جس میں منزل واقع ہے۔ اگر زمین خریدی ہے تو زمین کی حدود تو وہ ہیں، وہ زمین کا 1 ایکڑ کا پلاٹ ہے، اس میں پانی کا حصہ اور راستہ تو شامل نہیں ہے۔ الا انہ من التوابع، مگر اس کا تعلق توابع سے ضرور ہے، یعنی طریق شرب اور مسیل کا۔ توابع میں اس لیے لأنہا انما یقصد بها الانتفاع بالمبی، کیونکہ مبی کے ذریعے سے اس سے انتفاع بالمبی مقصود ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے تو آدمی مبی سے انتفاع کر سکتا ہے، یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر مبی سے انتفاع کیسے ہوگا؟ مثلا زمین خرید لیا، اس کا آگے پانی کا حصہ نہیں ہے تو کیسے زمین کا فائدہ ہوگا؟ اور ایسے گھر خرید لیا، راستہ آگے ہے کوئی نہیں تو گھر سے نفع کیسے اٹھائے گا؟ تو یہ توابع میں تو ہوں گے، توابع وہ ہوتے ہیں جن سے انتفاع کیا جاتا ہے، ساتھ اس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں۔ فَيَدْخُلُ بِذِكْرِ التَّوَابِعِ، لہذا یہ چیزیں داخل ہو جائیں گی توابع کا ذکر کرنے سے۔ توابع وہی ہیں بِكُلِّ حَقٍ هُوَ لَهُ بِمَرَافِقِهِ بِكُلِّ قَلِيلٍ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، برخلاف اجارہ کے۔ ان تینوں مسئلوں میں اگر ان چیزوں کی خریداری نہیں کی بلکہ ان کو اجارے پر لیا ہے، پہلے ہم نے کہا نا کہ اس نے گھر خریدا یا زمین خریدی تو راستہ اور شرب اور مسیل داخل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے گھر کرائے پر لیا تو طریق راستے میں طریق داخل ہوگا، یعنی طریق کو بھی استعمال کرنے کو اس کو حق حاصل ہوگا۔ اگر زمین اس نے کرائے پر لی ہے تو پانی کا حصہ بھی ملے گا، پانی کا راستہ بھی ملے گا اس کو۔ کرائے میں حکم بخلاف الاجارہ، کیوں؟ لأنها تعقد للانتفاع ولا يتحقق الانتفاع الا به، کیونکہ اجارہ تو منعقد کیا جاتا ہے انتفاع کے لیے، اور انتفاع تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ نے گھر تو آپ نے خریدا ہی اس لیے، کرایہ پر لیا اس لیے تاکہ آپ گھر میں رہنے کا نفع اٹھا سکیں، تو آپ کو آنے جانے کی ضرورت ہوگی نا، راستے کی ضرورت تو پڑے گی، راستے کے بغیر تو آپ نے اجارے سے جو مقصود تھا انتفاع وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو زمین تھی، زمین آپ نے اجارے پر لی، زمین بیچنے کے لیے تو لی نہیں آپ نے، زمین سے اجارے کے لیے لینے کا مطلب یہ کہ زمین سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ زمین کو استعمال کر کے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو زمین کے منافع تو تبھی حاصل ہوں گے جب آپ کو مسیل اور شرب بھی ملے گا، کیونکہ وہاں تو ان چیزوں کے بغیر انتفاع ثابت ہی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے اذ المستاجر لا یشتری الطریق عادتاً ولا یستاجرہ،
کیونکہ جو مستاجر ہوتا ہے وہ راستہ عام طور پر نہیں خریدتا. مثلا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو زمین کرائے پر دی یا گھر کرائے پر دیا تو وہ آگے سے پھر راستہ بھی خرید لے کہ جو میں نے 1 مہینہ اس مکان میں رہنا ہے تو 1 مہینے کے لیے میں نے مکان لیا چلو راستہ بھی میں خرید ہی لیتا ہوں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. مشتری جو مستاجر ہوتے ہیں وہ راستہ نہیں خریدتا. جب راستہ خریدنا نہیں اس نے تو پھر اس کو مکان کرائے پر لینے کا فائدہ اگر اس کو راستہ بھی نہ ملے تو فائدہ تو اس کو تبھی ہے کہ راستہ بھی ملا جائے، لہذا راستہ ملے گا. ولا یستاجرہ، اسی طرح جو زمین آپ سے اجرت پر لیتا ہے وہ نہیں، جو جس نے آپ سے مکان وہ کیا ہے اجارے پر لیا ہے، وہ مکان اجارے پر لینے والا راستہ خریدتا بھی نہیں ہے اور راستے کو اجرت پر بھی نہیں لیتا. یعنی عرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے مکان کرایہ پر لیا ہے تو وہ آدمی مکان آپ سے کرایہ پر لینے کے بعد راستہ خرید لے کیونکہ میں نے یہاں سے گزرنا ہے، یا راستے کو اجارے پر لے لے کہ چلو راستے کا میں رینٹ دینا شروع کر دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. جب ایسا نہیں ہوتا فَيَدْخُلُ تَحْصِيلًا لِلْفَائِدَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ، لہذا یہ چیزیں داخل ہو جائیں گی تحصیلا للفائدۃ المطلوبہ منہ سے مراد من الاجارہ، اجارے سے جو فائدہ مطلوب ہے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں داخل ہو جائیں گی. تو اجارے سے کون سا فائدہ مطلوب ہے؟ وہی مکان ہے تو رہائش کا، زمین ہے تو استعمال کا، وہ فائدہ تو تبھی حاصل ہوگا جب یہ چیزیں داخل ہوں گی. لہذا ان توابع کو اس میں داخل کیا جائے گا. آپ سمجھیں اس بات کو؟ فَيَدْخُلُ تَحْصِيلًا لِلْفَائِدَہ، اب یہ چیزیں داخل ہو جائیں گی کس لیے؟ تاکہ جو اجارے سے فائدہ مطلوب ہے وہ تو حاصل ہو جس کے لیے اجارہ کیا ہے، لہذا چیزیں داخل ہو جائیں گی. اس پہ اشکال ہو جاتا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ جس نے مکان خریدا ہے تو مکان خریدنے والے نے بھی تو مکان ہی استعمال کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجارہ منعقد کیا جاتا ہے نفع اٹھانے کے لیے، اور نفع تو بغیر راستے کے اٹھانا ممکن ہی نہیں ہے. لہذا آپ نفع چونکہ راستے سے ہی اٹھایا جائے گا بغیر. میں پھر کرتا ہوں بات. سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے یوں کہا ہے کہ اجارہ جب آدمی کرتا ہے کسی مکان کا، یعنی کسی آدمی نے مکان کو کرائے پر لیا اور راستہ کرائے پر نہیں لیا، ہم کہتے ہیں راستہ بھی ساتھ ہی شامل ہو جائے گا، وہ راستہ بھی استعمال کرے گا. وجہ یہ ہے کہ مکان استعمال کیا جاتا ہے، مکان اس نے انتفاع کے لیے کرائے پر لیا تاکہ مکان سے نفع اٹھا سکے، اور مکان سے نفع تب اٹھا سکتے جب راستے میں سے آنے جانے کی اجازت بھی ملے، لہذا راستہ بھی شامل ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی مکان خریدتا ہے تو اس نے مکان سے بھی تو نفع ہی اٹھانا ہے. جب وہ مکان سے نفع اٹھائے گا تو اس کو بھی تو آنے جانے کی ضرورت پڑے گی، تو اس کو لیے بھی پھر آپ راستے کی اجازت دیں. آپ بیع میں راستے کی اجازت نہیں دیتے اور اجارے میں اجازت دے رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے اجارہ اور شراء میں فرق ہے. کیونکہ اجارہ تو ہمیشہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگلا آدمی اسے نفع اٹھائے اس چیز کو استعمال کر کے. مثلا جس آدمی کو میں نے کرائے پر مکان دیا ہے، اپنا مستاجر ہے، اس نے میرے اسی مکان میں رہائش رکھ کر اسے نفع اٹھانے ہیں. اس نے اجارے پر لیا اس لیے کہ اس میں رہنا چاہتا ہے کچھ عرصہ. جبکہ جس آدمی نے مجھ سے مکان خریدا ہے، ضروری نہیں کہ اس نے مکان اسی لیے خریدا ہو کہ وہ اس مکان میں رہنا چاہتا ہو، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مکان خرید کر آگے بیچ دیتے ہیں، مکان خرید کر آگے بیچ دیتے ہیں. جب اس نے خریدا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس کو آگے بیچنا ہے تو اس نے اس مکان سے انتفاع اس میں رہائش کے لحاظ سے نہیں اٹھانا، اس نے مکان سے انتفاع لینا ہے مزید نفع کمانے کے لحاظ سے. لہذا وہ ممکن ہے کہ میں اس کو مکان بیچ دوں، راستے کی اجازت نہ دوں، پھر بھی اس کا انتفاع ممکن ہے کہ وہ اس مکان کو آگے بیچ دے، نفع اس کو مل گیا. تو چونکہ بیع میں انتفاع اس طریقے کے بغیر ممکن ہے اور اجارہ میں انتفاع طریقے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو لہذا وہاں ہم کہیں گے مجبوری ہے. اسے لکھا فَيَدْخُلُ تَحْصِيلًا لِلْفَائِدَةِ، نیچے لکھا ہوا یدخل نیچے ضرورت تصحیح العقد، عقد کو صحیح کرنے کے لوازم میں سے ہے کہ ان چیزوں کو داخل کیا جائے، ورنہ عقد ہونے کا فائدہ کیا ہوا اجارے والے عقد کا جو اگر راستہ ہی نہیں ملا تو. جبکہ بیع والے عقد میں تو فائدہ ممکن ہے اس لیے کہ وہ آگے بھیج دے گا. سمجھے اب اس میں فرق ہو؟ اس لیے آگے دیکھو اما الانتفاع بالمبیع، یہ اسی اشکال کا جواب ہو رہا ہے. باہر المبیع سے نفع اٹھانا، اشکال یہ ہو رہا تھا نا کہ جیسے اجارے سے نفع اٹھانا راستے کے بغیر ممکن نہیں، تو مبیع سے بھی نفع اٹھانا راستے کے بغیر ممکن نہیں ہے نا. تو اس نے کہا نہیں، اما الانتفاع بالمبیع ممکن بدونہ، مبیع سے انتفاع وہ اس کے بغیر یعنی اس توابع کے بغیر، راستے کے وغیرہ کے بغیر ممکن ہے. کیوں؟ لأن المشتری عادۃ یشتریہ وقد یتاجر فیہ، کیونکہ مشتری عام طور پر مکان خریدتا ہے اور آگے پھر اس میں تجارت کرتا ہے. فیبیعہ من غیرہ، وہ خرید کر پھر اگلے دوسرے کو بیچ دیتا ہے. فحصلت الفائدہ، تو فائدہ حاصل ہو گیا. بس آگے باب الاستحقاق.